Audio Jungle. Audio Jungle. خواتین میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون ہو تو سوال کر سکتی ہیں. My name is Gayatri and I am a student. میرا سوال یہ ہے کہ میری سہیلی نے کہا تھا مجھے جو قرآن میں دیا ہے وہ سب صحیح ہے اور میں یہ مانتی ہوں اور سارے مذہب کو مانتی ہوں میں، لیکن میرا سوال یہ ہے میری سہیلی نے کہا تھا جو ہم لوگ ہندو میں بھگوان کو پوجا کرتے ہیں، جو ہم لوگ مورتی کو پوجا کرتے ہیں جو پتھر کا بنا ہوا رہتا ہے، لیکن میری سہیلی کہتی ہے وہ پتھر ہے جو تمہیں کچھ نہیں دے گا، بھلے تم کتنا بھی مانگو وہ تمہیں کچھ نہیں دے گا، اس لیے تم ہے نا ہمارے جو قرآن شریف ہے تم پڑھو اس سے اور تمہیں اچھا لگے گا. اور میں نے کہا کہ بچپن سے ہمارے پیرنٹس نے جو سکھایا، جو انہوں نے سکھایا بھگوان ہے، ہر ایک مذہب میں ہر ایک پیرنٹس اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جو بھی مذہب ہے ان کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں، بھلے ہمارے گرو بھی دیتے ہیں، لیکن جو بچے ہیں اپنے پیرنٹس کو اور اپنے گرو کو ہی فالو کرتے ہیں. میں نے بھی ایسے ہی کیا، لیکن میری سہیلی کہتی ہے کہ وہ غلط ہے، تم اپنی پتھر کو کچھ بھی مانگو وہ کچھ نہیں دے گا، ہم اللہ کو ایک مانگیں گے تو وہ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں. بہن کا سوال ہے کہ وہ ہندو ہے، بت پرستی کرتی ہے، اس کی مسلم سہیلی نے کہا کہ بت پرستی مت کرو، غلط ہے، ایک بھگوان میں مانو، ایک خدا میں مانو. لیکن یہ بہن کہہ رہی ہے کہ میں میری والدہ کی بات مانوں، والدین کی بات مانوں یا گرو کی بات مانوں، کیا سہیلی کی بات مانوں؟ بہن، سب سے بڑا گرو ہے ایشور، سب سے بڑا گرو ہے اللہ. آپ نہ سہیلی کی بات مانو نہ والدین کی بات مانو، ایشور کی بات مانو. ایشور کیا کہتا ہے، بھگوان کیا کہتا ہے، اور اس کے لیے جو قرآن کیا کہتا ہے، اگر اس چیز کو آپ کو نہیں ماننا ہے تو انشاءاللہ اگلے سنیچر آؤ. میری تقریر ہے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، اور یہ تقریر میں ثابت کروں گا آپ کے کتاب سے، ہندو مذہبی کتاب سے، کہ ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں ہے اور بت پرستی حرام ہے. انشاءاللہ آپ اگلے سنیچر آئیے 22 تاریخ کو. انشاءاللہ تقریر کے بعد آپ پھر سے سوال نہیں دہرائیں گی. آپ کے کتاب کے حساب سے آپ کو ایک خدا کو ماننا ہے، ایک ایشور کو ماننا ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا ہے، اور بت پرستی حرام ہے. اگلے سنیچر 22 سیٹرڈے انشاءاللہ آپ آنا سسٹر. تھینک یو. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ذاکر نگہی. میرا نام عبداللہ ہے. پچھلے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے میرے کو ہدایت دی اور میں نے کلمہ پڑھا تھا. میرا سوال ہے یہ کہ اسلام میں جو کوئی آتم ہتیا کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا سزا دے گا؟ میں صاحب نے پوچھا کہ جو انسان آتم ہتیا کرتا ہے قیامت میں کیا سزا؟ آتم ہتیا کرنا حرام ہے، اور جس طریقے سے وہ آتم ہتیا کرے گا صحیح حدیث میں آتا ہے اسی طریقے سے اس کو سزا ملتے جائیں گی قیامت کے اندر. تو اس لیے آتم ہتیا کرنا حرام ہے. یہ زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور ہمیں جینا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے حساب سے. اگر نہیں کریں گے تو آپ آخرت میں سفلتا نہیں پائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. آپ تمام حضرات نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور آخر تک ہمارا ساتھ دیا، پروگرام کو کامیاب بنایا. ہم آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.